فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل احترام علماء کرام، عزیز طالبان اور میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، وقت کافی گزر چکا، آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کے بیانات آپ نے سن لیے اور یہ انتہائی بابرکت تقریب ہے جو مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن میں منعقد کی گئی اور الحمدللہ 11 طلبہ نے قرآن مجید اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا. یہ آپ تمام حاضرین کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور واقعی اس مدرسے کے محتمم مولانا محمد ایوب صاحب اور دیگر اساتذہ کرام مبارکباد کے قابل ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ چند سالوں میں اس مدرسے نے اتنی ترقی کی کہ سالانہ پروگرام میں 11 طلبہ اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کر چکے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ دنیا کا نظام قائم ہے اس قرآن کی برکت سے، اور اس دنیا میں امن قائم ہوگا قرآن کی برکت سے، اور انسانوں کی انفرادی اصلاح بھی قرآن ہی کے ساتھ ہوگی، اور معاشرے کی اجتماعی اصلاح بھی قرآن ہی کے ساتھ ہوگی. قرآن کو چھوڑ کر، قرآن سے منہ موڑ کر، قرآن سے اعراض کر کے نہ کوئی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، نہ کوئی قوم کامیاب ہو سکتی ہے، نہ کوئی معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ کوئی حکومت کامیاب ہو سکتی ہے. اصلاح عالم کے لیے، انسان کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، تمام انسانیت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانی نسخہ نازل فرمایا قرآن مجید کی صورت میں. اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، دور جاہلیت کہلاتا ہے، اور اس میں ہر قسم کی جہالتیں پائی جاتی تھیں، کفر و شرک کی جہالت، رسومات اور بدعات اور رواجوں کی جہالت، قتل و غارت گری کی جہالت، فتنے اور فسادات کی جہالت، ہر قسم کی جہالتیں اس میں پائی جاتی تھی، ہر قسم کے گناہوں میں وہ ملوث تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے،
گویا کہ بیٹی کو پیدا ہونے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ جب بیٹی پیدا ہو جاتی کسی کے گھر میں تو قرآن مجید نے ان کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، اس کو خبر دی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا، شرمندگی محسوس کرتا، چہرہ سیاہ ہو جاتا، یہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ اتنی بڑی جہالت تھی۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اس کا دل غصے سے بھر جاتا تھا، یہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ اور وہ اپنے دماغ سے سوچنے لگتا تھا، اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اس بیٹی کو میں پالوں، زندہ رکھوں تو مجھے ذلت اٹھانی پڑے گی، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو مٹی میں دبا دوں، دفنا دوں۔ اتنی جہالت تھی، قتل و غارت گری اتنی زیادہ تھی کہ سال میں 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، ان 4 مہینوں کے علاوہ کوئی آدمی تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے، کاروبار کے لیے سفر نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکو ان کو لوٹتے تھے، لوگ ان کو قتل کرتے تھے۔ جب اللہ جل شانہ کو اپنے بندوں پر رحم آیا، ترس آیا، اللہ نے چاہا کہ یہ انسان پھر سے انسان بن جائیں، ان کی اصلاح ہو جائے، بدامنی دور ہو جائے، فتنے فساد دور ہو جائیں اور امن قائم ہو جائے، تو اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حراء میں جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا، پڑھو اور پڑھاؤ۔ اقرأ 2 مرتبہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آگے اقرأ وربک الاکرم، جس کا معنی پڑھو اور پڑھاؤ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ انسانیت کی اصلاح کے لیے پڑھنا پڑھانا ضروری ہے، پڑھنا پڑھانا ضروری ہے۔ پڑھنے پڑھانے کے بغیر انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، پڑھنے پڑھانے کے بغیر ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا، پڑھنے پڑھانے کے بغیر ملک سے فتنے اور فساد ختم نہیں ہو سکتے۔ لیکن پڑھنا پڑھانا کس چیز کا؟ الف انار اور با بلی نہیں۔ اللہ جل شانہ نے پڑھنے پڑھانے کے لیے نصاب آسمان سے اتارا قرآن مجید کی صورت میں کہ یہ قرآن پڑھو اور یہ پڑھاؤ تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، پورے ملک میں امن قائم ہو جائے گا، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، سارے فسادات ختم ہو جائیں گے جب قرآن پڑھو گے اور پڑھاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب وحی نازل ہوئی، آپ نے کیا کیا؟ مدرسہ قائم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدرسہ قائم فرمایا۔ یہ مدرسے صرف موجودہ دور کے نہیں، یہ تو قرآن کے نزول کے بعد فوراً قائم کیے گئے۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو مدرسہ بنایا، اس کا نام تھا دار ارقم۔ وہ مدرسہ تھا، اس میں قرآن پڑھتے تھے اور لوگ قرآن سن کر ایمان میں داخل ہوتے، اسلام میں داخل ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کے لیے قرآن پڑھ کر ان کو سناتے تھے۔ پھر مدینہ منورہ میں جب آپ نے ہجرت فرمائی، صفہ مدرسہ قائم فرمایا مسجد نبوی کے ساتھ۔ اس صفے میں صحابہ کرام قرآن سیکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دنیا میں سب سے بڑی ڈگری قرآن مجید کی ڈگری ہے۔
قرآن سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں. کوئی ایم اے کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لندن میں چلا جائے، امریکہ میں چلا جائے، وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، قرآن کے برابر کوئی ڈگری نہیں. سب سے بڑا علم وہ ہے جس کا معلم سب سے بڑا ہو اور جس کا متعلم بڑا ہو، وہ علم سب سے بڑا ہے، اور وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے. اس لیے کہ قرآن کے سب سے بڑے استاد اللہ جل شانہ، اللہ نے قرآن سکھایا. الرحمن علم القرآن، قرآن کا پہلا استاد، پہلا معلم اللہ جل شانہ ہے، اللہ نے سکھایا. اور قرآن مجید کا سب سے پہلا طالب العلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سیکھا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر قرآن مجید کے معلم استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن مجید کے متعلمین اور سیکھنے والے طلبہ صحابہ کرام ہیں. آج یہ اساتذہ، یہ معلمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اور یہ متعلمین اور یہ طلبہ جو قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ صحابہ کرام کے راستے پر چل رہے ہیں. تو اس قرآن کی برکت سے ایسا امن قائم ہوا کہ ہر آدمی دوسرے کی جان کا محافظ بنا، دوسرے کے مال کا محافظ بنا، دوسرے کی عزت کا محافظ بنا. سب کی جانیں محفوظ ہو گئی، سب کے مال محفوظ ہو گئے، سب کی عزتیں محفوظ ہو گئی اس قرآن کی برکت سے. آج ہم کہتے ہیں کہ ملک میں فتنے ہیں، فسادات ہیں، قتل و غارت گری ہے، چوری ہے، ڈاکے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی، قرآن سے دور ہو گئے. ہمارے حکمرانوں کو تو قرآن دل کو لگتا ہی نہیں کہ قرآن کی تعلیم بھی کوئی تعلیم ہے. ہم نے بھی قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا. قرآن مجید صرف برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اور کسی مسافر کو یا اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے اس کے سر پہ قرآن پکڑ لیتے ہیں. اسی کے لیے ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے. تلاوت نہیں کرتے، اس کے معانی کو نہیں سمجھتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے بھٹکتے پھر رہے ہیں، ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے واضح ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا. دیکھو منہ موڑنے کی بہت ساری صورتیں ہیں. جو قرآن کو سیکھے نہیں اس نے بھی منہ موڑا، جو قرآن کی روزانہ تلاوت نہ کرے اس نے بھی قرآن سے منہ موڑا، جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے اس نے بھی اعراض کیا، جو قرآن پہ عمل کی کوشش نہ کرے اس نے بھی اعراض کیا. فرمایا جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا، اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، بیماریاں ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے گھروں سے قرآن کو نکال دیا. قرآن کا نسخہ پڑا ہوا ہے، تلاوت اس کی نہیں کرتے، سیکھتے نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، تو یہ فتنے آئیں گے، یہ فسادات آئیں گے اور زندگی تنگ ہو جائے گی، بے چین ہو جائیں گے. من اعرض عن ذکری، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. آج سب اپنی تنگی کی شکایت کرتے ہیں لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے.
ہم نے اپنے گھروں میں موبائل کو 4-5 گھنٹے دیے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بوڑھوں تک سب کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا ہوتا ہے, گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں, لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو زندگی کیوں تنگ نہیں ہوگی, بے چینی کیوں نہیں ہوگی, پریشانی کیوں نہیں ہوگی؟ جو اصل نسخہ ہے اطمینان کا اور سکون کا اور کامیابیوں کا, اس کو ہم نے چھوڑ دیا. فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قیامت کے دن ہم اس قرآن سے منہ موڑنے والے کو اندھا اٹھائیں گے, اندھا ہوگا, اور یہ اللہ سے پوچھے گا میرے پروردگار دنیا میں میری آنکھیں تھی, آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها, میرا قرآن تیرے پاس آیا, تیری گلیوں میں, تیرے محلوں میں, تیرے گاؤں میں قرآن کے مدرسے تھے, قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی, اور تو نے اس کو بھلا دیا, تو نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. وکذالک اليوم تنسا, آج قیامت کے دن ہم بھی تجھے بھول لیں گے, بھول جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم فرمایا قرآن مجید کی تعلیم کے لیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جزیرۃ العرب تک قرآن کا علم پہنچا. جزیرۃ العرب میں ایسا امن قائم ہوا کہ کبھی آسمان نے ایسا امن دیکھا ہی نہیں تھا, ایسا امن قائم ہوا. بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, عرض کیا یا رسول اللہ, ہم جب جزیرۃ العرب سے باہر نکلتے ہیں تو چور اور ڈاکو ہمیں لوٹتے ہیں, اور ہم پرامن سفر نہیں کر سکتے. جہاں تک قرآن کا علم نہیں پہنچا وہاں ہمیں چور اور ڈاکو لوٹتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا لئن طالت بك الحياة لترين الزعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف احدا الا الله. اے عدی ابن حاتم, اگر میرے بعد تو زندہ رہا اور یہ قرآن حیرہ تک پہنچا, حیرہ عراق کے اندر ایک شہر کا نام ہے, اگر یہ عراق تک یہ قرآن پہنچا, ایسا امن قائم ہوگا کہ ایک عورت تنے تنہا عراق سے سواری پہ سوار ہو کر مکہ مکرمہ آئے گی, اکیلے آئے گی, بیت اللہ کا طواف کرے گی, واپس اکیلے جائے گی, اور نہ کسی چور اور ڈاکو کا خطرہ ہوگا, نہ کوئی اس کو غلط نگاہ سے دیکھے گا. ایسا امن قائم ہوگا. عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے وہ دور دیکھا جبکہ دین پہنچا عراق تک, ایسا امن قائم ہوا کہ وہ عورت اکیلے تنے تنہا, اس نے سواری پہ سوار ہو کر عراق سے چل کر آئی مکہ میں, بیت اللہ کا طواف کر کے واپس چلی گئی, اور کسی نے ٹیڑھی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھا. عزت بھی محفوظ رہی, دولت بھی محفوظ رہی, عصمت بھی محفوظ رہی, جان بھی محفوظ رہی اس قرآن کی برکت سے. تو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے اسی قرآن میں رکھی ہے. ایک حدیث میں نے پڑھ کر سنائی, بس اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 آدمی قابل رشک ہیں, قابل رشک یعنی ان جیسا اپنے آپ کو بنانا چاہیے, اپنے بچوں کو ان جیسا بنانا چاہیے. قابل رشک, رشک فارسی کا بھی لفظ ہے اور رشک اردو کا بھی لفظ ہے, اور پشتو میں اس کو کہتے ہیں سیالی, اور عربی میں کہتے ہیں غبطہ. 2 آدمی قابل رشک ہیں. جس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی یہ فرمائیں یہ قابل رشک ہے, آپ اندازہ لگا لیں اس کے پاس کتنی بڑی نعمت ہوگی, اور وہ کتنا محترم اور معظم ہوگا, عظمت والا ہوگا. ان جیسا اپنے آپ کو بنائیں, اپنے بچوں کو ان جیسا بنائیں. کون؟ پہلا وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا کی, اور وہ دن کو بھی پڑھتا ہے, رات کو بھی قرآن پڑھتا ہے. فرمایا یہ قابل رشک ہے, اس جیسا اپنے آپ کو بناؤ.
اپنے بچوں کو اس جیسا بناؤ. اس کے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کے برابر دنیا کی کوئی نعمت نہیں. دنیا کی نعمت تو چھوڑو، جنت بھی اس نعمت کے برابر نہیں ہے. قرآن کی نعمت کے برابر جنت بھی نہیں ہے. آپ سب اللہ سے جنت مانگتے ہیں، اے اللہ ہر نماز کے بعد جنت مانگتے ہیں، اے اللہ جنت نصیب فرما. جنت تو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے قرآن مجید کی صورت میں، اس کو اپنا لیں، اس کی تلاوت کریں. یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، یہ جنت میں پہنچانے والی نعمت ہے. یہ جنت سے بڑی نعمت کیوں ہے؟ جنت مخلوق ہے، مخلوق جیسے یہ دنیا مخلوق ہے، جنت بھی مخلوق ہے. اور قرآن مخلوق نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. یہ جنت سے بھی بڑی نعمت. یہ قرآن کی اتنی بڑی نعمت کہ قرآن والوں کے لیے اللہ نے فرمایا میں ان کو بن مانگے سب کچھ عطا کروں گا. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میرا بندہ قرآن کے ساتھ مشغول ہو اور اس کے پاس دعا کے لیے وقت نہ ہو، مجھ سے مانگنے کے لیے وقت نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا میں جتنے لوگ مجھ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں اس قرآن والے کو بن مانگے بغیر مانگے سب کچھ میں عطا کروں گا. اتنی بڑی نعمت ہے. اور جو ناظرہ پڑھے، صرف بیچ میں دیکھ کر قرآن پڑھے، اس کے ماں باپ کے سروں پر قیامت کے دن سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج رکھا جائے گا، اور اس بچے کے سر پہ اس سے زیادہ چمکتا ہوا تاج رکھا جائے گا. اور جو حافظ قرآن بنا تو ہمارے علماء ایک حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں اس کو جنت کے 10 ٹکٹ مل گئے. لیکن عمل اس پر ضروری ہے، اس پر عمل کریں. اور عمل آپ تب کر سکیں گے جب کہ آپ عالم بھی بن جائیں. اس کے بعد اللہ سے مانگے عمل کرنے کی توفیق. جس نے قرآن زبانی یاد کیا، اس پہ عمل کیا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور اکیلے نہیں، شفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی کلہم قد وجبت لہ النار. اس سے کہا جائے گا حافظ قرآن سے کہ اپنے خاندان والوں میں سے تلاش کر لو، چن لو، 10 آدمی منتخب کرو، اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. تو کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کی برکت سے آپ کو عطا کر دی. اور دوسرا آدمی جس کو اللہ نے بڑی نعمت دی، اگر آپ پہلا نہیں بن سکتے دوسرا تو بنے. رجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفق منہ آناء اللیل و آناء النہار، جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس مال کو دن کو بھی خرچ کرتا ہے، رات کو بھی خرچ کرتا ہے، مدارس پہ خرچ کرتا ہے، قرآن والوں پہ خرچ کرتا ہے، دینی طلبہ پہ خرچ کرتا ہے. فرمائے یہ بھی قابل رشک ہے، اس کو اللہ نے بڑی نعمت عطا کی. اور دیکھو مدرسوں پہ مال خرچ کریں گے تو آپ کا مال کم نہیں ہوگا، بڑھتا جائے گا. حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم، اے میرے بندے، تم دوسروں پہ خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا. اگر آپ دوسروں پہ خرچ کریں گے اللہ آپ کو دیں گے، اگر آپ نہیں دیں گے تو اللہ آپ کو نہیں دیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے جو روزانہ آواز لگاتے ہیں صبح کے وقت. ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے دین پر تیری رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرے اس کو نعم البدل، اچھا مال عطا کر دے، اس سے بہتر مال عطا کر دے. تو جو خرچ کرے گا اس کو اور ملے گا، کیونکہ فرشتہ دعا مانگتا ہے. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے دین پر مال خرچ نہیں کرتا، تیری رضا کے لیے مال خرچ نہیں کرتا، اس کا مال تباہ کر دے، ہلاک کر دے، اس کا مال ہلاک ہوگا. تو جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال دین کے کاموں پہ خرچ کرتا ہے یہ قابل رشک ہے. یاد رکھیں قیامت کے دن جو انسان تمنا کرے گا دنیا میں واپس لوٹنے کی یا دنیا کی زندگی لمبا ہونے کی، اے اللہ اگر تو دنیا میں مجھے جلدی موت نہ دیتا اور مجھے زندگی کچھ اور عطا کرتا تو میں کون سا عمل کرتا.
کون سے عمل کا ذکر کیا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اگر تو نے دنیا میں مجھے تھوڑی سی زندگی اور دی ہوتی، تیری رضا کے لیے میں اپنا مال خرچ کرتا، کیونکہ قیامت کے دن صدقے کا اجر و ثواب اس کے سامنے آ جائے گا کہ صدقے پر اللہ کتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے یہ تمنا کرے گا، اللہ اگر تو مجھے کچھ اور زندہ رکھتا، اگر دنیا میں میں اور زندہ رہتا، تیری رضا کے لیے مال خرچ کرتا۔ تو یہ دونوں آدمی قابل رشک ہیں، اور ان جیسے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ ان طلبہ کو عالم بعمل بنائے، اللہ ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ ان کے اساتذہ اور اس مدرسے کے محتمم کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کے لیے، اس مدرسے کے لیے اپنی زمین کا انتظام فرمائے، اور اللہ ایک عظیم الشان جامعہ اس کو بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔